بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم ایک ایسے تصور پر بات کرنے والے ہیں جسے ہم نے بہت ہی سطحی طور پر سمجھا ہوا ہے، یعنی رحم کا تصور۔ بالکل، اور ہم عموماً رحم کو صرف ایک کمزور سا جذبہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی پر ترس آ گیا یا ہمدردی کر لی۔ ہاں، کوئی رو رہا ہے تو ہم اداس ہو گئے۔ لیکن آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم کلاسیکی ذرائع اور تاریخ کی روشنی میں اس کائناتی اصول کو ڈیکوڈ کریں جسے اثر میں رحم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ محض ایک جذبہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل طرز حیات ہے۔ جی، اور ایک طرح سے معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم بالکل بنیادی سطح سے شروع کریں نا، تو میں عربی لغت کے حوالوں کو دیکھ رہی تھی۔ الجوہری اور ابن منظور جیسے ماہرین نے اس لفظ پر بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ وہ اس کے لیے رقت یعنی دل کی نرمی اور تعطف کا ذکر کرتے ہیں، جس کا مطلب جھکاؤ ہوتا ہے کسی کی طرف۔ صحیح۔ اور اس میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات مجھے یہ لگی کہ لفظ رحم کا سیدھا تعلق ماں کے رحم یعنی ووم سے ہے۔ یہ بہت ہی گہرا لسانی ربط ہے اصل میں۔ ہاں نا، کیونکہ دیکھیں اگر ہم انسانی بائیولوجی کو بھی دیکھیں تو ماں کا رحم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو غیر فعال ہو۔ وہ ایک انتہائی ایکٹیو لائف سپورٹ سسٹم ہے۔ وہ بچے کو باہر کے جھٹکوں سے بھی بچاتا ہے اور ساتھ ہی اسے خوراک اور آکسیجن دے کر اس کی نشو و نما بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے تو وہ دراصل نفسیاتی سطح پر وہی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے جو ماں کا رحم بچے کے لیے کرتا ہے، یعنی تحفظ بھی دینا ہے اور پرورش بھی کرنی ہے۔ جی، اور اسی لیے عبد الرحمن المیدانی نے اس کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے وہ اس پورے تصور کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحم صرف اس درد کا نام نہیں ہے جو ہم کسی کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر اس میں اور کیا شامل ہے؟ اس میں وہ نرمی بھی شامل ہے جو کسی کی خوشی دیکھ کر بیدار ہوتی ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو حسد کرنے کے بجائے اس کی خوشی کو محسوس کرنا اور اسے سہارا دینا، یہ بھی رحم ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی متحرک کیفیت ہو گئی۔ محض دل میں ہمدردی محسوس کر کے خاموش بیٹھ جانا رحم کی مکمل تعریف نہیں ہے، عمل کا ہونا لازمی ہے۔ بالکل، عمل کے بغیر رحم مکمل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہاں ہمارے نوٹس میں ایک اور تصور ابھرتا ہے جو لسانی اعتبار سے بڑا دلچسپ ہے۔ قرآن مجید اور عربی لغت میں نرمی کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، رافت۔ تو کیا ہر قسم کی نرمی کو ہم رحم کہہ سکتے ہیں؟ یہ فرق اس پورے موضوع کی اصل جان ہے۔ علماء کرام خاص طور پر امام القفال اور ابن عاشور نے اس پر بڑی نفیس بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رافت اور رحم میں عموم اور خصوص کا رشتہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، رافت کو عربی میں التخلیہ کے اصول پر سمجھا جاتا ہے۔ تخلیہ کا مطلب ہے کسی چیز کو خالی کرنا یا دور کرنا، یعنی کسی انسان کو کسی فوری تکلیف یا خطرے سے نکال لینا رافت ہے۔ اچھا، اور رحم بہت وسیع ہے۔ اس میں التخلیہ تو ہے ہی، مگر اس کی اصل پہچان التزکیہ ہے، بھلائی پہنچانا، نشوونما کرنا۔ ابو البقاء الکفوی اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ رافت کی شدت صرف تکلیف دور کرنے تک ہوتی ہے، مگر رحم کا دائرہ فائدہ پہنچانے تک پھیلا ہوتا ہے۔ ذرا رکیے، میں اس التخلیہ اور التزکیہ کو ایک عملی واقعے پر رکھ کر دیکھتی ہوں۔ فرض کریں ایک خطرناک ٹریفک حادثہ ہوتا ہے اور ایک گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایک راہگیر اپنی جان پر کھیل کر زخمی شخص کو اس جلتی ہوئی گاڑی سے باہر نکال لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رافت ہوئی کیونکہ اس نے ایک فوری جان لیوا نقصان کو دور کر دیا جو کہ التخلیہ ہے۔ لیکن اگر وہ شخص بعد میں اس زخمی کے ہسپتال کے بل بھی ادا کرے، اس کی فیملی کی کفالت کرے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، اور اسے دوبارہ پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دے جو کہ التزکیہ ہے، تو یہ پورا عمل رحم کہلائے گا۔ یہ نہایت جامع اور بالکل درست مثال دی آپ نے۔ جلتی گاڑی سے نکالنا رافت کی شدت ہے، اور مہینوں تک علاج کروانا وہ پایدار احسان ہے جو رحم کی وسعت کو دکھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی جہاں رؤوف اور رحیم ایک ساتھ آئے ہیں، وہاں پہلے خطرے کو ٹالنے کی صفت ہے اور پھر مسلسل بھلائی کی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس مسلسل بھلائی والے تصور سے ایک بہت ہی پیچیدہ سوال جنم لیتا ہے۔
اگر رحم کا بنیادی مقصد بھلائی پہنچانا ہے تو کیا صورتحال تب بدلتی ہے جب وہ بھلائی خود وقتی طور پر تکلیف دہ ہو؟ ہمارے ذرائع میں قابل تعریف اور قابل مذمت رحم کا جو ذکر ہے وہ بظاہر تھوڑا متضاد لگتا ہے۔ یہیں پر آ کر ہم جدید دور کی کھوکھلی ہمدردی اور کلاسیکی دور کی گہری نفسیاتی سمجھ کا فرق دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن القیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہم اللہ نے اس الجھن کو بہت خوبصورتی سے سلجھایا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟ ابن القیم فرماتے ہیں کہ حقیقی رحم یہ ہے کہ کسی تک فائدہ پہنچایا جائے، چاہے وہ عمل اس شخص کو وقتی طور پر انتہائی ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ مطلب بھلائی کرنے والے کو بھی بعض اوقات مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ بات تو باپ اور بچے کے رشتے میں بڑی واضح نظر آتی ہے۔ اگر ایک بچہ سارا دن صرف میٹھا کھانا چاہتا ہے اور باپ صرف اس لیے اسے کھلی چھوٹ دے دے کہ بچہ روئے گا نہیں، تو یہ کوئی محبت تھوڑی ہے، یہ تو مستقبل کی ایک بیماری کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ بالکل، اور ابن القیم کے مطابق جو باپ وقتی ترس کھا کر بچے کو تباہی کی طرف جانے دیتا ہے وہ دراصل جہالت پر مبنی رحم کر رہا ہے، جو حقیقت میں ظلم ہے۔ ہاں، اور اگر باپ اسے سختی سے روکے تو اس وقت وہ ظالم لگ رہا ہوگا، لیکن اصل میں وہ سختی ہی رحم ہے۔ بالکل، یہی اصول پھر انفرادی سطح سے نکل کر معاشرتی اور قانونی سطح پر بھی آتا ہے۔ ابن تیمیہ نے شرعی سزاؤں اور حدود کے حوالے سے بھی یہی نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی سزائیں دراصل دلوں کی بیماریوں کا علاج ہیں۔ مطلب اگر کسی نے کوئی انتہائی سنگین اور گھنونا جرم کیا ہے اور معاشرہ محض اس کی ظاہری حالت پر ترس کھا کر اس کی سزا معاف کرنے کھڑا ہو جائے تو استغفر اللہ، یہ تو وہ کھوکھلی ہمدردی ہوگی جو ہزاروں معصوم لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے گی۔ اور مجرم پر بیجا ترس کھانا، استغفر اللہ، یہ بدترین اور مذموم رحم ہے۔ یہ تو ایک سرجن کی طرح ہوا نا، جسے مریض کی جان بچانے کے لیے تکلیف دہ کٹ لگانا ہی پڑتا ہے۔ بالکل، اور اس کی سب سے واضح مثال قرآن کی سورہ نور میں ہے، جہاں زانی کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے سختی سے روکا گیا کہ دین کے معاملے میں تمہیں ان پر رافت یعنی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، کیونکہ اگر سرجن نے ترس کھا کر کینسر کا حصہ الگ نہ کیا تو پورا جسم زہر کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ یہی کڑوی دوا والا اصول معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، انسانی سطح پر اس سخت محبت والے پہلو کو سمجھنے کے بعد اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا خالق اپنی اس صفت کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ چونکہ خدا کی رحمت تو لامحدود ہے نا، تو وہ عدل اور رحمت کو کیسے بیلنس کرتا ہے؟ علماء کرام بتاتے ہیں کہ رحمان کا تعلق اس عام اور وسیع رحمت سے ہے جو کائنات کی ہر چیز کو شامل ہے۔ یعنی مومن، کافر، جانور، پرندے، سب کو؟ جی بالکل، یہ وہ آکسیجن ہے جو سب کو مل رہی ہے۔ جبکہ رحیم کا تعلق اس خاص اور پائیدار رحمت سے ہے جو آخرت میں صرف تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور اس رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر وہ مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے۔ ہاں، سورہ الکہف میں اس کا ذکر ہے کہ اگر رب لوگوں کی کمائی کے سبب انہیں فوراً پکڑنے کا فیصلہ کر لیتا تو عذاب ان پر بہت جلد آ جاتا۔ انسان اپنی تاریخ پر نظر ڈالے تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً، ذرا سوچئے اگر ہر جھوٹ بولنے پر انسان کی زبان فوراً فلوج ہو جاتی یا ہر بے ایمانی پر فوری جسمانی عذاب آ جاتا تو استغفر اللہ، دنیا میں تو کوئی بھی زندہ چلنے کے قابل نہ رہتا۔ بالکل سب ختم ہو جاتا۔ لوگ اکثر ظلم دیکھ کر بے چین ہوتے ہیں نا کہ ظالم پر فوری قہر کیوں نہیں ٹوٹتا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مہلت مل رہی ہے یہ دراصل اصلاح کی امید پر مبنی رحمت ہے۔ صحیح، اور یہ مہلت اور گنجائش دینے کا جو اصول ہے یہ انسانوں کے آپس کے معاملات کے لیے بھی ایک زبردست نمونہ ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا احادیث میں کہ معاشرے کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بالکل، ایک عضو کے درد سے پورے جسم کا بخار میں مبتلا ہونا۔ ہاں، تو یہ جو ہمدردی ہے یہ وہ گلو یا گوند ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، اور جب یہ گوند ختم ہو جائے تو معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ مجھے یہاں اقرا بن حابس کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جی، وہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے ساتھ شفقت کرتے دیکھا تو بڑے فخر سے کہا تھا کہ میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ شاید وہ اسے مردانگی کی نشانی سمجھتے تھے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کتنا تاریخی تھا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ کائنات کے اس اصول کا اعلان تھا کہ جو یہ گوند پیدا نہیں کرتا وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اقرا بن حابس تو خیر پھر بھی ایک دیہاتی ماحول سے تھے،
لیکن تاریخ میں اس کی سب سے خوفناک شکل مجھے کتاب الاغانی میں محمد بن عبد الملک کے واقعے میں نظر آئی۔ وہ واقعہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ وہ کوئی جاہل نہیں تھا بلکہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا، مگر اقتدار کے نشے میں اس نے رحم کو باقاعدہ ایک فلسفیانہ کمزوری قرار دے دیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ان جذباتی خامیوں سے بالاتر ہو چکا ہے، مگر جب اقتدار پلٹا اور وہ خود لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اور تب اس نے رحم کی بھیک مانگی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اس نے آواز لگائی کہ مجھ پر رحم کرو تو اسے یاد دلایا گیا کہ تم نے خود اپنی زندگی میں کبھی کسی پر رحم کیا تھا جو آج یہ امید کر رہے ہو۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ ایک انسان طاقت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ رحم کو ہی ایک خامی سمجھنے لگ جائے اور اپنا دل جان بوجھ کر پتھر کر لے تو استغفر اللہ، وہ دراصل اپنی ہی تباہی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل، انسان خود اپنے لیے گھڑا کھودتا ہے۔ اس پتھر دل کے بالکل برعکس اگر ہم سیرت اور تاریخ کے روشن اباب کی طرف چلیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رحم کی یہ کائناتی گوند صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ جی، بلکہ یہ جانوروں اور نباتات تک کو سمیٹ لیتی ہے۔ جی، طائف کا واقعہ ہی دیکھ لیجئے۔ ایک شخص کو اس قدر پتھر مارے جائیں کہ جوتے خون سے بھر جائیں، اور اس دکھ کے عالم میں جب پہاڑوں کا فرشتہ آ کر بستیوں کو پیس دینے کی پیشکش کرے تو عام انسان کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ تو ظاہر ہے انتقام کی آگ میں جلے گا کہ ہاں انہیں ختم کر دو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کسی وقتی جذبے کا رد عمل نہیں تھا، بلکہ ایک دور اندیش رحمت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ التزکیہ کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ان کے وقتی کفر کے بجائے نسلوں کی نشو و نما کو اہمیت دی گئی۔ اور پھر جانوروں کے حقوق کا معاملہ تو دیکھیں، آج 21ویں صدی میں تو ہم اینیمل رائٹس کی بڑی بات کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس دور کی مثالیں بے نظیر ہیں۔ ہاں، ذرا اس اونٹ کا تصور کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلا کر تنبیہ کی کہ اس بے زبان جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو۔ اس دور میں جانور کو صرف ایک مشین اور ایک بے جان اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی جاندار کو محض مشین سمجھ کر اپنے فائدے کے لیے اس حد تک نچوڑ لینا کہ اس کی پسلیاں نکل آئیں، استغفر اللہ، یہ تو بہت ہی ظالمانہ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے جو آج فیکٹری فارمنگ میں نظر آتی ہے۔ بالکل، آپ نے اس جانور کو باقاعدہ ایک فریق کی حیثیت دی۔ اور وہ چڑیا یعنی ہمرا والا واقعہ بھی کتنے دل خراش ہے، جس کے بچوں کو سفر کے دوران کسی نے اٹھا لیا تھا اور وہ چڑیا بے چین ہو کر آپ کے سر کے اوپر پر پھڑپھڑانے لگی۔ آپ نے فوراً مداخلت کر کے اس کے بچے واپس کروائے۔ اور چونٹیوں کا وہ واقعہ بھی ہے جہاں کسی نے ان کی ایک بستی کو آگ لگا دی تھی۔ ہاں نا، بظاہر تو وہ معمولی کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں مسلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، مگر چونٹیوں کی بستی کو جلا کر راکھ کر دینا، استغفر اللہ، یہ تو انسان کا اپنے اختیارات سے تجاوز ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ آگ کا عذاب دینا صرف آگ کے رب کا حق ہے، یہ انسان کی مطلق العنان سوچ پر بہت بڑی قدغن تھی۔ بالکل، اور جانوروں سے آگے یہ رحمت نباتات تک بھی پہنچی ہے۔ لکڑی کے اس تنے کا واقعہ جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے، جب نیا ممبر بنا اور اسے چھوڑا گیا تو وہ تنا باقاعدہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ اور آپ کا اتر کر اس خشک لکڑی کو سینے سے لگا کر چپ کرانا بتاتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا اس رحمت سے ایک نفسیاتی ربط ہے۔ اسلاف کی زندگیاں بھی تو اسی روشنی سے بھری ہیں، جیسے وہ بنی اسرائیل کی عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ انہوں نے ایک عیسائی راہب کو روتے ہوئے دیکھا، وہ واقعہ روحانی ہمدردی کی معراج ہے۔ وہ کیوں رو رہے تھے اسے دیکھ کر؟ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ وہ شخص دنیا میں اتنی سخت مشقت کر رہا تھا لیکن اس کا عقیدہ باطل تھا، اس لیے آخرت میں اس کی ساری محنت رائیگاں جانی تھی۔ یہ صرف جسمانی تکلیف پر نہیں بلکہ ابدی انجام پر رونے کا مقام تھا۔ واہ، کتنی گہری حساسیت تھی۔ اور حضرت عمر ہی کا وہ واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کی تھکاوٹ دیکھ کر مچھلی کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ غلام نے لمبا سفر کر کے مچھلی لائی تھی، مگر گھوڑے کو پسینے میں شرابور دیکھ کر انہوں نے اپنی خواہش قربان کر دی۔
اور اسی حساسیت کی ایک قانونی شکل ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں بھی ملتی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا کہ اونٹوں پر 600 رطل سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے۔ چند پیسوں کے منافع کے لیے بے زبان جانوروں کی کمر توڑ دینا، استغفر اللہ، یہ کیسی درندگی تھی؟ ہاں، اور انہوں نے اسے ریاستی قانون کے ذریعے روکا۔ یہ شاید تاریخ کی پہلی باقاعدہ اینیمل رائٹس کی قانون سازی تھی۔ اور اگر ہم ذرا جدید دور میں آئیں تو شیخ ابن باز کا واقعہ بھی کتنا متاثر کن ہے کہ انہوں نے اپنے عملے کو ڈانٹا اور ڈرائیور کو گھر کا فون استعمال کرنے دیا تاکہ وہ اپنے وطن میں بچوں سے بات کر سکے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں کہ رحم روزمرہ کی زندگی میں کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ بالکل، اور مصطفیٰ لطفی المنفلوطی اور رافعی نے تو انہی رویوں کو کتنے خوبصورت الفاظ پہنائے ہیں۔ پرندوں کو پنجروں میں قید کرنے کی روایت پر ان کی تحریر بڑی دردناک ہے۔ ایک مخلوق جسے آسمانوں میں اڑنے کے لیے بنایا گیا ہو، اسے ہم محض اپنی تفریق کے لیے لوہے کی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیں۔ یہ واقعی بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ ان کا گیت آسمان کی فضاؤں میں ہی خوبصورت لگتا ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی جیل میں نہیں۔ گفتگو کے اس آخری موڑ پر آ کر میں چاہوں گی کہ ہم علامہ سعدی رحمہ اللہ کے اس اہم تجزیے پر بات کریں جو اس پوری بحث کو سمیٹ لیتا ہے۔ جی، علامہ سعدی بہت خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رحم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک غریزی یعنی فطری رحم۔ یہ وہ نرمی ہے جو قدرت کچھ لوگوں کے دلوں میں خود ہی ودیت کر دیتی ہے۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری اور زیادہ اہم قسم اختصابی رحم کی ہے۔ یہ وہ رحم ہے جو خود بخود نہیں آتا، بلکہ انسان محنت، مطالعے اور شعوری کوشش سے اسے اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اب اسے ایک پٹھے یا مسل کی طرح سمجھیں جسے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اختصابی رحم والا پہلو واقعی بڑا غور طلب ہے، اور جو لوگ اس وقت ہماری یہ بات سن رہے ہیں نا، میں ان کی سوچ کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر رحم ایک ایسا پٹھا ہے جسے مشق سے مضبوط کیا جاتا ہے، تو آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور کا جائزہ لیں، جہاں سب کچھ سکرینز پر ہو رہا ہے۔ بالکل، ہم روزانہ اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر دنیا بھر کے جنگوں اور تباہی کے ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے دل اداس ہوتا ہے، ہم اسکرول کرتے ہیں، اور دوسری سیکنڈ میں کوئی مزاحیہ ویڈیو دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ ہم دوسروں کی عملی تکلیف سے بالکل کٹ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اس تیز رفتار دور میں جو ہم نے محض تصویر دیکھ کر ترس کھانے کو ہی رحم سمجھ لیا ہے، کیا ہم اس اکتسابی رحم کو پیدا کرنے کی صلاحیت کھوتے جا رہے ہیں؟ اگر یہ ایک پٹھا ہے تو اس ڈیجیٹل بے حسی میں ہم اس کے سکڑنے کا علاج کیسے کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں اپنی تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔